کے بارے میں جب بھی ہم سٹینڈ لیتے ہیں انڈیا والے ہمارا نقصان کر دیتے ہیں، چاہے وہ وہاں سے کوئی چیز امپورٹ یا ایکسپورٹ ہم کر رہے ہیں، کچھ بھی ٹریڈنگ کے معاملے میں یا ہمارے جو ریورز ہیں ان کے معاملے میں وہ اس طرح سیلاب اکٹھا کر دیتے ہیں، کوئی ایسی چیز کر دیتے کہ ہمارا پانی کا رخ ہماری طرف روانہ کر دیتے ہیں سارا، جس کی وجہ سے اس دوسرے جو ایریاز ہیں ریورز کے قریب جو وہاں سے جوائن ہوتے ہیں انڈیا کے ساتھ، وہ جب کھول دی جاتے ہیں تو سیلاب برپا ہو جاتا ہے، پھر ہمارے لیے جانی نقصان زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں وہ سرکمسٹانسز بھی احتجاج کرتے ہیں، ہفتے بعد وہ احتجاج ختم ہو جاتا ہے، ہمیں نان اسٹاپ اس چیز کو کرنا چاہیے اور احتجاج جاری رکھنا چاہیے۔ ٹویٹر اور ایون کہ آج کل سوشل میڈیا اتنا چل رہا ہے، ہم بار بار ری پوسٹ کریں چیزیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ یار یہ بار بار کنٹینیو رکھیں گے تو پریزیڈنٹ سیریس ایکشن لیں گے۔ اوبیسلی وہ بھی یہ سوچیں گے کہ اچھا تھوڑی دیر ہوا اوکے فائن، اس طرح نہیں ہونا چاہیے، نان اسٹاپ احتجاج رہنا چاہیے۔ کیا کرے کیا کہے؟ لائک کہ ہمیں بار بار سوشل میڈیا پہ ایک چیز چلتی ہے اسٹاپ ہو جاتی ہے کسی کے ڈر سے یا کسی چیز سے کہ ہم پکڑے نہ جائیں یا ہماری کوئی فلاں بات نہ نکل جائے، وائرل نہ ہو جائے، یا اس طرح کی چیزوں سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ ہم عوامی طور پہ کچھ کر نہیں سکتے۔ ایک بات بتائیں، بلوچستان جل رہا ہے، پارا چنار جل رہا ہے، ہمارا اپنا کشمیر جل رہا ہے، ہم اس کے لیے ٹرینڈ کیوں نہیں لگاتے ہیں؟ ہم سرحد پار پر کیوں جاتے ہیں بتائیے گا؟ اگر دنیا ہمارے خلاف ٹرینڈ لگا دے، آپ کو پتہ ہے بلوچستان کا ایشو اقوام متحدہ تک پہنچ چکا ہے، تو ہمارے دل میں ان کے لیے محبت یا ہمدردی کیوں نہیں ہے؟ ہم کیوں سرحد پار جاتے ہیں؟ یہی تو چیز ہے آج کل سوشل میڈیا پہ جس طرح بچوں کو دکھایا جاتا ہے اسی طرح بچہ آگے کنوے کرتا ہے۔ جتنی ہم تک انفارمیشن روکی جاتی ہے آج کل سوشل میڈیا بھی جسٹ وہی انفارمیشن دیتا ہے کہ جو بچہ کہے کہ اچھا یہ چیز ہے یہ چلا دو۔ ہمیں پاکستان سے الگ کرو۔ ڈو یو نو پارا چنار کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ گردنیں کاٹی جا رہی ہیں، سندھ کہہ رہا ہے، گلگت بلتستان کہہ رہا ہے ہمیں الگ کرو۔ میں حیران ہوں یہ سن کے، اور اگر یہ چل رہا ہے تو ہم کدھر کھڑے ہیں؟ یہ تو لائک لٹرلی لگ رہا ہے کہ آخرت ہے، اور لٹرلی ہمیں اسٹینڈ لینا چاہیے۔ آئی ڈونٹ نو کہ یہ لٹرلی میں شاکڈ ہوں، میرے پاس کچھ کہنے کو نہیں ہے اس بارے میں۔ آپ نے کشمیر کے بارے میں کیا سنا ہے، کیا پڑھا ہے، کیا دیکھا ہے انڈین سائڈ والا؟ کشمیر کے بارے میں یہی سنا ہے کہ اس پہ ظلم کی اتنی حد ہو چکی کہ میں اب وہ ظلم ایکسپلین ہماری زبان کٹتی ہے وہ ایکسپلین کرتے ہوئے کہ سنا ہے ہمیشہ کہ ان پہ ظلم ہو رہا ہے۔ اس لیے وہاں کے کشمیری، وہاں کے جو ریپرزینٹیٹیو ہے وہ اقوام متحدہ میں بیٹھ کر کہتے ہیں ہم بالکل خوشحال ہیں، آج ہمیں ایجوکیشنل رائٹس ہیں، ہمیں وہاں پر سبسڈیز دی جا رہی ہیں، ہمارے پاس دنیا کے بیسٹ ہسپتال ہیں، بیسٹ ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس ہیں، اور ہمیں کیا چاہیے؟ وہاں پر انڈین آرمی کی تعداد بھی انہوں نے بہت کم کر دی ہے۔ یہ ان کی کشمیری خود اقوام متحدہ میں بیٹھ کر کہہ چکی ہے۔ جب ہم سے پوچھا جاتا ہے وٹ یو ہیو ڈن فار آزاد کشمیر، ہم لوگ چپ ہوتے ہیں۔ ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے، ہم کرنا بھی چاہیں تو ہمیں روک دیا جاتا ہے، ہمیں کیسی حدود سے روک دیا جاتا ہے، ہمیں بہت اونچی پہنچ سے روکا جاتا ہے۔ وہ اس چیز میں کافی اچھے ہیں کہ انہوں نے پبلکلی یہ دکھایا ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ وہاں پر پتھر نہیں چلے، یہ سب وہ ہمیں بھی پتا ہے اور انہیں بھی پتا ہے، جو وہاں پر رہ رہے ہیں ان سب کو پتا ہے، لیکن انہوں نے دنیا کو اس طرح پورٹری کیا ہے کہ ہمارے پاس کشمیر بہت اچھے سے ہے اور ہم اس کو اچھے سے رکھ رہے ہیں۔ پاکستان بے فضول اور نہایتی نااہل گفتگو کر رہا ہے کہ ہمیں یہ چاہیے۔ ظلم کر رہا ہے اس کے ساتھ۔ کیسا ظلم؟ کہ مطلب ان کی کسی چیز میں ان کو آزادی نہیں ہے۔ اینڈ دیٹ ہم نے تو اپنے گھی کے ڈبوں پر لکھا ہوا ہے کشمیر بنے گا پاکستان۔ پتہ نہیں کیوں لکھا ہوا ہے، لیکن انڈیا وغیرہ نے مطلب موقع ہی نہیں دیا ہمیں بالکل بھی کہ ہم کشمیر کے لیے اسٹینڈ لیں وغیرہ کچھ بھی لیں۔ ایک فیصلہ آ گیا آفیشیل لیول پر کہ 31 دسمبر سے پہلے ہم اسلام آباد کے اندر سے بھی تمام کے تمام افغانیوں کو نکال کر باہر پھینک دیں گے۔ حالات تو ابھی بھی افغانی جو ہے ہمارے بارے میں ابھی بھی اچھا نہیں سوچتے کہ وہ یہاں پہ جس بھی چیز کے لیے آتے ہیں، روزگار کے لیے آتے ہیں، چیزوں کے لیے آتے ہیں، وی ایز نیشن آر ناٹ ٹریٹنگ دیم ایز گڈ ایز وی شوڈ۔ مطلب یہ تو نہیں کہ دنیا جہاں کے مسلمان آ جائیں، مطلب اب بندے کو وہ بھی دیکھنا چاہیے ہمارے پاس ریسورسز کتنی ہیں کرنے کے۔ ہندوستان کو توڑنے کے لیے وہاں کے مسلمانوں کے لیے ہم نے یہ دیش بنایا ہے۔ مسلمانوں کے لیے بنایا تھا، صرف اپنی مطلب ہر اسپیشیز ہوتی تھی نا ان سے اتنی مطلب ڈیولپ کنٹری جو ہم کسی کو اکوموڈیٹ کر سکیں کہ آج ہمارے شہر میں ہمارے ملک میں۔ پھر ہم لیکن ہمارے میں پھر تھوڑا پیشنس لیول ہے، ان میں نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ ہم تو کچھ چیزیں برداشت کر جاتے ہیں، افغانی چیزیں برداشت نہیں کرتے ہیں، وہ تو منہ توڑ کے جواب دیتے ہیں۔ یہاں کی تعریف کریں یا وہاں پر جا کر رہتے ہیں؟ اچھا، یہاں کی تعریف کریں، تعریف نہیں کریں گے تو باہر ہی نکلیں گے۔ انڈیا انہیں ایز ایموشنل سپورٹ دیتا ہے، ہماری طرح انڈیا انہیں ایموشنلی نہیں ریجیکٹ کرتا کہ یہ آ کے ہماری جابس لے رہے ہیں یا یہ ہم پر ڈپینڈ کر رہے ہیں۔ انڈیا انہیں ایٹ لیسٹ ایموشنلی یہ کہتا ہے کہ افغانستان غریب ہے، افغانستان نیڈی۔ ابھی ہم نے دیکھا کہ بھارنگ بلوچ نے پاکستان کو ٹیررسٹ پاکستان بولا، اس نے دنیا کے لیے جو میسج دیا کہ اگر آپ کے اندر ہیومینٹی ہے تو آپ کو بلوچستان آنا پڑے گا۔